اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم یا خبیر و اخبرنی یا علیم و علمنی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے شمس حبوط، شمس کی پورے سال کی بدترین حالت۔ اس سے بری حالت میں شمس کبھی نہیں آتا، یا آتا ہے تو پھر جب گرہن لگا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت آتا ہے۔ تو یہ 16 نومبر سے لے کر 16 دسمبر تک یہ حبوط رہے گا، تو یہ اس کی بدترین حالت ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے نا شمس عقرب میں رہے گا، تو عقرب اور اس کی اچھی بلی دشمنی ہے، تو اس وجہ سے یہاں جو رجتیں پیدا ہوں گی یا یہاں جو شعائیں نکلیں گی وہ 12 برجوں میں ہر ایک برج پر منفرد اس کے 2 گھروں کو متاثر کرے گی۔ مثال کے طور پر شمس عقرب میں رہے گا تو برج حمل کا خانہ نمبر 5 اور 8 متاثر رہے گا۔ اس طرح خود عقرب کا 10 اور 1 متاثر رہے گا، 1 اور 10۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں ان 12 برجوں کے 12 خانے، یہ خانے ہوتے ہیں 12 برجوں کے 12 خانے۔ ان میں سے ہر برج کے کس 2 خانوں میں لگ رہا ہے، اور یہ بد اثرات کتنا شدت سے آئے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی بد اثرات ہوتے ہیں ان میں جتنا بڑا ستارہ ہوتا ہے اس کے بد اثرات بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ شمس، جسے روب، دبدبا، طاقت، ہمت، روشنی کا ستارہ کہا جاتا ہے، جسے آسمان میں باپ کا درجہ حاصل ہے، فادر فلک ہے، تو جب وہ منفی کنڈیشن میں چلا جائے، یا جیسے ایک شفیق باپ گرفتار ہو جائے اور پورے مہینے کے لیے باہر نہ آئے، تو پھر اس کے قبض یعنی بچے، تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ 12 برج جو اس کے بچے ہیں ان پر کیا حالت ہوگی۔ تو حمل برج والوں، ایک تو حمل برج والوں کی حاملہ خواتین بہت احتیاط کریں، زچہ بچہ کو خطرہ ہے، جوان اولاد کے مسائل، جاب منگنی، شادی، بیماری، موت، یہ آپ کے لیے سردار بن سکتی ہے۔ قسمت پھوٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، کوئی بڑا انعام جو آپ کا نکلنے والا کوئی اور کھا جائے گا۔ زندگی پر موت کے سائے منڈلا سکتے ہیں، مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، آپ قرضے میں ڈوب سکتے ہو، کیس مقدمات کا فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا، اور مقدمے کیس منہ پھاڑے کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی مالی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہ حمل برج والے بہت احتیاط کرنا، یہ ایریا مالی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو سور برج والوں کے خاندان میں شیطان لوگ اتنے آ جائیں گے کہ خاندان کا شرالہ بکھیر کر رکھ دیں گے۔ آپ کی سواری جو کار جیپ ہے وہ حسد کر رہے ہیں، چوری آگ لگا دیں گے، یا نئی سواری کا حصول ممکن ہے۔ ابھی زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں بھی آپ کو نقصان ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ سور برج والوں، شادیاں جن کی طے ہیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں، نکاح ٹوٹ سکتے ہیں، شراکتی کاروبار آپ کا تباہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بہت احتیاط کرو، یہ شمس کی بد حالات ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جوزہ برج کی طرف۔ سور کے بعد جوزہ برج والوں، آپ کے حادثے کا خطرہ ہے۔ عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی آپ کے ساتھ لڑیں گے اور ناجائز مطالبے کریں گے۔ آپ بیمار ہو سکتے ہو، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی سرکاری نوکری ہے تو وہ ختم ہو سکتی ہے۔ علاوہ سرکاری نوکری کے حصول بھی بڑا مشکل ہوگا، تبادلہ بھی بڑا مشکل ہوگا، ترقی بھی رک سکتی ہے۔ سرطان برج والوں کے دولت کے کھانے کو کھا رہا ہے، دولت ان کی کھا رہا ہے، پیسہ کھا رہا ہے، اس لیے ان کی چوری ڈاکہ لگنے کا خطرہ ہے۔ تو دولت چھپا کر رکھو۔ اولاد کے مسائل بھی آپ کے لیے سردرد بن جائیں گے۔ سرطان برج والوں، حاملہ خواتین بہت احتیاط کریں، زچہ بچہ کو خطرہ ہے، جوان اولاد کے مسائل، جاب منگنی، شادی، ان کی بیماری، موت، یہ آپ کے لیے سردرد بن سکتی ہے۔ آپ کی منگنی ٹوٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے۔
اور آپ کا کوئی بڑا انعام پرائز بونڈ لاٹری یا کوئی مفت دولت آپ کی کوئی اور کھا جائے گا، تو یہاں احتیاط کریں۔ چلیے سنبلا برج والو، آپ کے خفیہ دشمن آپ کا ناک میں دم کر دیں گے۔ ایمیگریشن اگر غیر ملک ہیں تو بیرون ملک سے وطن واپس آ سکتے ہو، اور اس کے علاوہ آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ دشمن آپ پر نظر بد اور سحر جادو اور برے اثرات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سازشیں، ان کی تمام کاروائیاں دشمنوں کی، خفیہ دشمنوں کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ سنبلا برج والوں، آپ کا حادثہ ہو سکتا ہے، اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے، گاڑی چلاتے وقت احتیاط کرو، عزیز رشتہ دار بہن بھائی آپ کا ناک میں دم کر دیں گے۔ چلیے چلتے ہیں میزان برج والوں، دوست دھوکہ دیں گے، کاروباری فائدے رک جائیں گے، اور وہ کاروبار جو آپ نے کوئی سامان خرید رکھا ہے کہ بیچوں گا اور منافع کماؤں گا، وہ گھاٹا دے گا، اس دوران نہ بیچنا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی خواہشات دل پوری نہ ہوں گی، خواہشات دل دم توڑ جائیں گی، جتنی کوشش کرو، چاہے پیسہ ہو، سفارش ہو، جو بھی ہو، تو خواہشات دل ڈوبتی نظر آتی ہیں۔ دولت کا نقصان ہو سکتا ہے، میزان برج والوں کو ان کی چوری ڈاکہ لگ سکتا ہے، ذرائع آمدنی متاثر ہو سکتے ہیں، ان کی فیکٹری کو، دکان کو، کاروباری مراکز کو کوئی آگ لگا سکتا ہے، ان کے کھیت کھلیان تباہ ہو سکتے ہیں، تو اس دوران احتیاط کریں۔ آخر میں جو صدقہ وظیفہ بتائے وہ کرو۔ عقرب برج والوں کے شخصیت حیثیت کو وہ متاثر کرے گا کہ ان کی شخصیت حیثیت زیرو پر چلی جائے گی، اس طرح شمس کی بھی شخصیت حیثیت زیرو پر چلی جائے گی، اور شمس کے جو ہے نا خاندان میں لڑائی جھگڑے آئیں گے۔ شمس کو میں شاید کہنا بھول گیا ہوں، تو شمس والوں کے اپنا شخصیت حیثیت متاثر ہوگی، ان کا خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، یہ متاثر ہوگا۔ یہ زمین کی خرید و فروخت نہ کریں گے تو بہتر ہوگا، ورنہ یہ نقصان اٹھائیں گے۔ شمس کی شخصیت حیثیت بہت متاثر رہے گی، اور خاص طور پر ان کے عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، خاندانی لوگ لڑائی جھگڑے کریں گے اور ناک میں دم کر دیں گے۔ اور میزان برج کے دوست احباب دھوکہ دیں گے، کاروباری فائدے رک جائیں گے، اور زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں نقصان ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دولت کا نقصان ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے۔ عقرب برج والوں کی شخصیت اور ان کی دولت کا نقصان آ سکتا ہے، اور کاروبار ان کا زیرو پر چلا جائے گا۔ کاروبار وہ نقصان آئیں گے کہ یہ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے اگر احتیاط نہ کیا، ماتحتوں پر نظر رکھو، کامیابی تب آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ قوس برج والے کے بیرون ملک جو کام ہے وہ متاثر ہوں گے، جیسے نیٹ سے پیسہ کمانے والے ہیں، یوٹیوبر ہیں، ذاکر ہیں، ٹیچر ہیں، یہ متاثر ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، قانونی الجھنیں آ سکتی ہیں، بیرون ملک جانے کے راستے بند ہو سکتے ہیں، ویزا کا عمل ہوگے تو ناکامی ہوگی یا دھوکہ ہوگا آپ کے ساتھ، تو اس لیے بہت احتیاط کریں۔ خفیہ دشمن آپ کے پیچھے لگے ہیں، بیرون ملک جو بھی کام ہے آپ کا وہ خراب رہے گا۔ اگر بیرون ملک قیام پذیر ہے تو دشمنوں کی سازشوں میں وطن واپس آ سکتے ہو، آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، اور سایہ جادو کے اثرات ٹھوک کر آپ پر آ سکتے ہیں۔ جدی برج والوں کی زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں، ان کی مالی معاہدہ ٹوٹ سکتے ہیں، اور ان کا قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، ان کے ساتھ مالی دھوکہ ہوگا، بے گناہ قید بھی ہو سکتے ہیں، دوستوں اب آپ دھوکہ دے رہے ہیں، کاروباری فائدے روک رہے ہیں، خواہشات دل دم توڑ رہی ہیں، خواہشات دل پوری نہ ہوں گی۔ دلو برج والوں کی میاں بیوی کے تعلقات لڑائی جھگڑوں کی طرف جا سکتے ہیں، اور شراکتی کاروبار میں علیحدگی آ سکتی ہے، نکاح شادی منگنی ٹوٹ سکتی ہے، کاروبار زیرو پر چلا جائے گا دلو برج والوں کا۔ اس لیے ان معاملات میں، منصوبات میں دلو برج والے بہت احتیاط کریں، کیونکہ دلو برج والے 60-70 میں جا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاؤت برج والوں بیمار ہو سکتے ہو، ملازمتی ترقی روک سکتی ہے، سرکاری نوکری جا سکتی ہے، فراز منصبی پر توجہ دو، بیرون ملک جانے کے راستے بند ہو سکتے ہیں، اگر بیرون ملک جاؤ گے تو دھوکہ ہوگا، جانے سے پہلے کاغذات کی جانچ پڑتال ضرور کرنا، ورنہ بیرون ملک جا کر اندر داخل ہو جاؤ گے، یعنی کہ جیل میں چلے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک اگر آپ ہے تو سفر میں احتیاط کریں، حادثے کا خطرہ ہے۔ آپ کے آئی ٹی یعنی نیٹ سے پیسہ کمانے والے یوٹیوبر، ذاکر، یہ وہ جو ہاؤت برج والے ہیں وہ بھی ناکام جا رہے ہیں اس شمس کی وجہ سے۔ تو یہ شمس جو ہے نا ٹرانزٹ ہو رہا ہے اپنا عقرب میں، تو عقرب میں اس کا یہ ٹرانزٹ شمس اور عقرب پر تو انتہائی برے اثرات ڈالیں گے۔ یہ ان کا مرکز ہوگا، اور اس مرکز سے وہ جو لائٹیں نکالیں گے، باقی برج اس طرح متاثر ہوں گے۔ خاص طور پر جو عقرب ہے اس کا کاروبار اور شخصیت متاثر ہوگی، جو اسد ہے
اس کی شخصیت، خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، یہ متاثر ہوگا۔ تو یہ تھی اسد برج کی، برج اکرم میں شمس کی، برج اکرم میں آمد 16 نومبر تا اپنا 16 دسمبر۔ آپ کہو گے کہ ویڈیو آپ نے کیوں نہیں لگائی؟ میں یار ایک مست مولا بندہ ہوں، ہماری ایک شہر سلطان ہے ہمارے پاس، وہاں ہمارے ایک قوم کے لیڈر تھے، وہ وفات پا گئے، تو اس وجہ سے مجھے وہاں مصروف ہونا پڑا، تو اس وجہ سے میں ویڈیو یہ بر وقت ریکارڈ نہیں کر سکا۔ بہرحال دیر آیا درست آیا، جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے۔ اب ہم اس کا ازالہ کریں گے کہ ہاؤ وی ول ڈیلیٹ اٹ، کہ اس کے بعد اثرات کو ہم کیسے ختم کریں۔ تو آپ اس دوران جتنے اتوار اور منگل آئیں، جتنے اتوار اور منگل آئیں 16 نومبر سے لے کر 16 دسمبر تک جتنے اتوار اور منگل ہیں، تو آپ یا تو پڑھنا ہے یا فتح 499 مرتبہ اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، نصر من اللہ و فتح قریب، یہ آپ صرف 10 بار پڑھ دیں، اور صدقہ دیں پیلے رنگ کی چیز، دال مونگی وغیرہ، یا کوئی بھی پیلے لڈو، پیلا شربت۔ منگل والے دن آپ پڑھیں یا کعبے دو 903 بار، اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 5 مرتبہ یا 14 مرتبہ، اور صدقہ دیں گوشت کا یا سرخ رنگ کی کوئی چیز کا۔ تو یہ شمس کا ٹرانزٹ جو برج اقرب میں ہوگا، اور اس سے جو نکلیں گی بلائیں، تو الصدقہ ترد البلا، الصدقہ تفی غضب الرب، او کھا جائے گا۔ اوپر سے خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسم اعظم اور آیات رکھی ہیں، اسد کے لیے یا فتح اور نصر من اللہ فتح قریب، اور اقرب کے لیے یا قابل ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العظیم، ان کے پڑھنے سے ان میں وہ روشنی اور وہ چمک اور وہ دمک، وہ بلندی آ جائے گی کہ آپ کے جو نقصان ہیں کنورٹ انٹو بینیفٹ، تو وہ اس میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی اس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے وہ یہ پڑھے، یہ کرے، اور بہت کچھ پائے گا۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کے تابع کل جہان میرا اللہ تعالیٰ تمام مسلمان امت کی خیر بھلا، یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کی دشمن سے، اور بد نظر کی بد نظری سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ ہمیں بچا دے رجت سیارگان سے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار، اور یا اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔